السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، آج ہم ایک ایسے عظیم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں جو نہ صرف ہماری زندگی سے، ہماری روزمرہ کی زندگی سے وابستہ ہے، بلکہ بارہا پیش آتا ہے ایسے واقعات، ایسے موضوعات، بلکہ ہماری آخرت کا دار و مدار بھی اس پر ٹکا ہوا ہے۔ ہماری آخرت کا دار و مدار بھی اس پر ہے، وہ یہ صبر بروقت مرض و مصیبت، یعنی جب بیماری آئے، جب دکھ پہنچے، جب آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے پر آئیں، تکلیف آئے، تب انسان کیا کرے؟ ایسے سچویشنز میں، ایسے حالات میں بندے کو کیا اختیار کرنا چاہیے؟ روئے، شکوہ کرے یا صبر کرے؟ قرآن کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں؟ قرآن فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماتا ہے اور خوشخبری ہے، سناؤ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ الذین، کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قرآن فرماتا ہے خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے، حضور آپ خوشخبری سناؤ۔ وہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا تو کہتے ہیں مالک ہم تو تیرے ہیں، ہم تو تیرے ہیں مالک، تیرے علاوہ کہاں جائیں گے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور تیری طرف ہمیں پلٹنا ہے، تیری طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، مصیبت آئے تو صبر اختیار کرنا، شکوہ شکایت زبان پہ نہ ہو۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کے جسموں میں بڑا تکالیفیں ہیں، سینے میں بڑے درد ہیں، جن کی آنکھیں آنسو سے بھر آئی ہیں، نم ہو گئی ہیں تکالیف کو سہتے سہتے، مصیباتوں کو سہتے سہتے، جن کے اللہ تعالیٰ نے پیارے لے لیے، جن کے والدین چھین لیے اللہ نے، اللہ کا ہے وہ اللہ لے گا، جن کے اقارب انہیں چھوڑ کر دنیا فانی سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے، بڑے درد ہیں، انہوں نے بڑی موتیں دیکھی اپنے گھروں میں، اور یا وہ بیماری میں مبتلا ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ٹینشن نہ لینا، غم نہ کرنا، وبشر الصابرین، خوشخبری ہے، سنائیں حضور ان لوگوں کے لیے جو مصیبات کے وقت اپنے آپ کو تھام کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ صبر و تحمل اختیار کر کے وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ مالک جس حال میں تو رکھے، تیرا حال ہمیں گوارا ہے، مگر تو صرف یہ کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ ایسے بندے جب مصیبت آتی تو وہ یہ الفاظ اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، مالک تیرے بندے ہیں ہم، تیری طرف ہمیں جانا ہے، تو جتنی مصیبت، پریشانی، مشقات ہم پر مسلط کرنا ہے کر دے، مگر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی ہماری زبانوں پر ہوگا تو یہی ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہمارا مالک ہے، ہم تیری طرف، تو نے بھیجا ہے ہمیں دنیا میں، تیری طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ تو دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے کی زندگی آپ سب کو معلوم ہوگا کہ قید خانے کی زندگی مصائب اور پریشانی اور مشقات کی ہوتی ہے، تو یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے، اصل تمام سہولیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں ہمیں عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو دنیا میں شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے تحمل اور صبر کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کالم دیکھا، ہم پہ تو کوئی پریشانی آتی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمہ وقت کھانا عطا کرتا ہے، کبھی کوئی ٹینشن آ گئی تو آ گئی، ورنہ ہم پر تو بہت زیادہ ٹینشن بھی نہیں آتی، پریشانی زیادہ بھی نہیں آتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، حضور پیارے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ پھر حضور پر دیکھیں، جب ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھروں سے لہو لہان کیا، طائف کے لوگوں نے پتھروں سے، آپ نے جب دعوت تبلیغ طائف میں پہنچے، مدینہ المنورہ سے تھوڑا ہٹ کے ہے یہ علاقہ، ادھر پہنچے تو لوگوں نے، وہاں کے بادشاہوں نے آپ کو بڑا تذلیل کیا اور آپ کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا، عورتوں کو لگا دیا کہ محمد کو مارا جائے، پریشان کیا جائے، اتنا مارا حضور کے لہو لہان، خون جسم سے بہنے لگا۔ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے بچپن میں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
احد کے پہاڑ میں آپ کے دانتوں کو شہید کیا گیا، وہ راستے مکۃ المکرمہ کے جن پر ہر غریب سے غریب کو چلنے کا حق تھا مگر ان پر حضور کو چلنے کا حق نہیں تھا، ان پر اگر حضور چلتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ مکے کے مشرکین کانٹے بچھایا کرتے کہ حضور کو تکالیف ہو، پریشانیاں ہوں، مگر حضور نے کبھی شکایت نہیں کی۔ جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ ہوا نا تو تمام مشرکین حضور کی مٹھی میں تھے، صحابہ اعلان کر رہے تھے کہ آج ہم انہیں کاٹ دیں گے، آج انہیں ہمیں بخشیں گے نہیں، انہوں نے بڑا پریشان کیا ہمیں، بڑی مصیبتیں بڑی مشقات ہم پر مسلط کی، انہوں نے ہم پر خوب ہمیں پریشان کیا ہے، مگر آج ہم بدلہ لے کے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے، صحابہ خاموش رہیں، آج انہیں آزاد، کوئی ملامت، تم طلقاء، آج تم آزاد ہو، کوئی تم سے ملامت نہیں، کوئی تم سے ہم آج تمہیں پریشان نہیں کریں گے، تمہیں ماریں گے نہیں، تم نے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا وہ ہم تمہارے ساتھ کبھی نہیں کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مشرکین سے کہا کہ آج تم آزاد ہو، جبکہ مشرکین نے حضور کو مکۃ المکرمہ میں رہنا دشوار کر دیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر بھی حضور نے جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد سب کو معاف فرمایا، کوئی شکوہ اور ان سے کوئی شکایت نہیں، یہ حضور کی تعلیم سے ملتا ہے ہمیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب آپ کے دانت شہید کیے گئے، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے چھوٹے بچے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اوپر بلا لیا، یعنی موت دے دی، تو آپ نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ سے فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون و انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کوئی شکایت نہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہے، اور ابراہیم تمہاری فراقی، تمہاری جدائی نہ، یہ جو بچے تھے حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا تمہارا ہمیں غم تو ہے مگر زبان پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں، غم ہے بچے کا مگر شکوہ شکایت نہیں ہے، کبھی شکوہ شکایت حضور نے نہیں کی۔ حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے، فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا وهم ولا حزن ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطايا۔ فرمایا صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں حدیث موجود ہے، فرمایا کسی مسلمان کو جب تھکن ہوتی ہے نا، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، رنج و غم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، فرمایا یہاں تک کہ اس کے ایک کانٹا بھی اگر پیر میں لگ جائے چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ایک تکلیف بھی ہو تو پریشانی آئے تو کبھی مایوس نہ ہونا، سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے، ہو سکتا ہے میری خطا ہوئی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے پریشانی ڈال کے میری خطاؤں کو معاف کرنا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے، تو پریشان نہیں ہونا۔ گناہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب بندہ زیادہ گناہ میں مصروف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیماریوں کے ذریعے اس کے گناہ مٹاتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے یہ دراصل انسان بیمار ہونا تو وہ اصل دھیان رکھنا کہ اصل پاک ہو رہا ہے، اس کا جسم پاک ہو رہا ہے، گناہوں سے پاک ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ گناہ مٹانا چاہ رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا حال نہیں دیکھا، قرآن نے بیان کیا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، فرمایا حضرت ایوب پر 70 سال جو ہے کیا کہا تھا کہ ہم نے ایوب کو صبر والا پایا، بندہ صبر والا نکلا ایوب، فرمایا کتنا بہتر بندہ ہے، کتنا بہتر بندہ، صبر کر کے اپنی زندگی گزار کے گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے نا، سارے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، جسم بالکل چور چور ہو گیا بیماری سے۔ بیوی نے خدمت کی، ایک بیوی اہلیہ بھی اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیوی بھی نیک عطا کرے تاکہ پریشانی آئے تو وہ اپنا ساتھ دے دے آپ کا، ایسی بیویاں بھی چنیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے آپ کی خدمت کی، کہتے ہیں سب چھوڑ گئے آپ کو، لیکن زبان پر اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، مالک تو جس حال میں رکھے وہ حال ہمیں گوارا ہے، مگر کبھی تو یہ صرف اتنا کہہ دے کہ یہ بندہ ہمارا ہے۔ ایسے ہی امام حسین کا بھی یہی حال تھا، فرماتے ہیں بس پھر جب پریشانی آئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے اللہ، میں تکلیف میں مبتلا تو ہوں مگر تجھ سے کوئی بڑھ کے رحم کرنے والا تو نہیں ہے نا، تو ہے ارحم الراحمین، تجھ سے بڑھ کے کوئی معاف کرنے والا تو نہیں نا، تجھ کے تیرے علاوہ کوئی شفا یاب کرنے والا تو نہیں نا،
تو ہے، میں تیرے سامنے شکایت رکھوں گا، اگر اپنی شکایت کروں گا تو بندوں سے مجھے کوئی غرض نہیں، بندے میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تھا یہ، امراض کے ٹائم جب پریشانی آئے تو صبر اختیار کرنا، صبر۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو لوگ صبر کریں گے نا انہیں پورا بغیر حساب کے انہیں اجر ان کا دیا جائے گا، پورا۔ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، وہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نے ایک مصیبت پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا انعام عطا کیا۔ ٹینشن نہ لینا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بڑا اجر عطا کرے گا، بڑا ثواب عطا کرے گا۔ فکر نہ کرنا، شکایت لوگوں کے دروازے پہ نہ ڈالنا، کبھی لوگوں سے کچھ طلب نہ کرنا، کوئی مرض امراض ہمارے جسم میں آ جائے تو یا پریشانی آ جائے تو لوگوں سے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے، اللہ تو ہے نا مالک، تیرا بڑا کرم ہے، تو سب کو کھانا دیتا ہے، سب کو تو رزق دیتا ہے، تیرے علاوہ تو کوئی نہیں نا، تو اس سے اپنے مالک سے اپنی فریادیں رکھے، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے دور بھی کرے گا اور ہمیں آسانی بھی عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے یہ ہونا چاہیے صبر، تحمل اختیار۔ پھر حضرت امام نووی ریاض الصالحین میں ذکر فرماتے ہیں، انہوں نے ایک باب باندھا ہے باب الصبر، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا، یہاں پر کچھ حدیثوں کو نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایک حدیث ہے کہ وہ انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ، کہتے تبکی عند قبر، کہتے ہیں حضرت انس سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نا عورت کے پاس سے گزر ہوا اور وہ عورت نا قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ واصبری، حضور نے فرمایا اے صبر کرو، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، یہ رونا دھونا بند کریں۔ تو فقالت الیک عنی، اس عورت نے کہا مجھ سے دور ہو جائیں آپ، کہتے فإنک لم تصب بمصیبتی ولم تعرف، کہتے ہیں جو مجھے، اس عورت نے کہا حضور سے کہ جو مجھے مصیبت پہنچی ہے نا وہ تمہیں نہیں پہنچی، اسی لیے آپ یہ کہہ رہے ہو، میری مصیبت آپ نہیں جانتے تو آپ کو پتہ چلتا۔ فرماتے ولم تعرف، کہا وہ اس عورت نے حضور کو جانا نہیں کہ یہ کون ہے، اپنے رونے دھونے میں لگی ہوئی تھی اور حضور کو اس طرح سے بات کر، اس نے اس طرح کی بات کر دی حضور سے۔ فقیل لہا، تو کسی نے کہا ان سے انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پتہ ہے یہ کون تھے؟ حضور نے کہا، فرمایا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، جو کہہ رہے تھے اللہ سے ڈرو صبر کرو۔ فآتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ عورت حضور کے دروازے پہ آئی، فلم تجد عنده بابین، دونوں دروازے میں حضور نہیں پائے، جب حضور کو نہیں پایا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملے نا، فقالت، کہتی ہے یا رسول اللہ لم اعرفک، یہ حضور آپ کو میں نے پہچانا نہیں، تھوڑا مصیبت زیادہ تھی تو میں نے اپنے درد کے مارے ایسی بات کر دی ہے، میں نے پہچانا نہیں حضور نے، حضور آپ کو۔ فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، فرمایا ایک بات دھیان رکھو، جب پریشانی آئے نا، صدمۃ الاولی، جب پریشانی آئے تبھی صبر کرنا، صبر کب ہونا؟ صدمۃ الاولی، جب بھی اسی وقت صبر اختیار کرنا جب پریشانی آئے، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس پریشانی آئی تمام کو اپنے دکھڑے سنا دیے، تمام رو دھو بھی لیے خوب، پھر اس کے بعد کہیں ہم صبر کر رہے ہیں، تو یہ صبر نہیں، صبر اس ٹائم ہونا چاہیے جب پریشانی آئے بندے کو، جب چور ہو جائے، جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں، پھر اسی ٹائم اللہ سے صبر کرنا، اللہ سے شکایت کرنا۔ متفق علیہ کی حدیث ہے، امام مسلم نے بھی یہ اس میں ایک روایت اور بڑھا دی، کہا تبکی علی صبی لہا، کہا اپنے بچے کے انتقال پہ وہ رو رہی تھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے فرمایا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ربا آپ بتاؤ میں آپ کو جنت والی عورت دکھاؤں، جو جنت والی عورت دیکھنا چاہتے ہو کیا؟ فرماتے ہیں فقلت بلا، میں نے کہا جی دکھائیے حضرت دکھائیں۔ قال فهذه المرأة، کہتے ہیں هذه المرأة السوداء اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جی کالی والی آپ عورت دیکھ رہے ہو نا جس کا کالا چہرہ ہے، فرمایا ایک بار نا حضور کی بارگاہ اقدس میں آئی تھی، کہتے ہیں فقالت انی اسرع، کہتی ہے اس نے کہا حضور نا مجھ پہ مرغیاں یا کچھ دوڑے آتے ہیں، فرمایا وانی اتکشف فدع اللہ سبحانہ وتعالی، اور جب وہ دوڑے آتے ہیں نا تو میرا تن کھل جاتا ہے، برہنہ ہو جاتا ہے، میرے کپڑے اتر جاتے ہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا یافتہ کر دے۔ فقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، کہتے ہیں اگر آپ چاہیں، حضور نے فرمایا کہ آپ چاہیں تو صبر کریں، اگر صبر کریں گی تو آپ کے لیے جنت، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔
کہتے وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں دعا کر دوں اللہ سے تو میں دعا کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ أَن يُعَافِيكَ، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یافتہ بھی کر دے گا۔ فرمایا فقالت، کہتی ہیں اس عورت نے کہا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس عورت نے یہ کہا اصبر یا رسول اللہ، میں صبر کر لوں گی، چھوڑیں آپ دعا نہ کریں، میں صبر کر لوں گی، اسی مصیبت میں میں اپنے زندگی گزار لوں گی۔ فقالت، کہتی ہیں مگر ایک بات انہوں نے کہا کہ انی اتکشف فدع اللہ سبحانہ و تعالی اللہ اتکشف، کہ حضور میرے کپڑے کھل جاتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ مصیبت کے وقت صرف میرے کپڑے نہ کھلیں، میرا تن جو ہے چھپا رہے، پردے میں رہے، باقی مصیبت مجھے دوڑے پڑے کوئی نہیں، میرا کپڑا نہ کھلے، آپ اللہ سے اس کے لیے دعا کریں۔ فدعا لہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، متفق علیہ کی حدیث ہے۔ تو یہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں صبر کرنے کے دوران حضور نے فرمایا جنت والی، کہ آپ کے لیے صبر کرو گے تو جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو صبر کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام۔ پھر ہمیں حضرت ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ کی طرف، یحکی نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلام علیہم، اور حضور نے روایت انبیاء کی جو ہے حکایات بیان کی ہیں، فرمایا ان کے قصے بیان کیے ہیں، فرمایا حضور نے ضربہ قومہ فادموہ، فرمایا ان کی انبیاء کی قوم نے ان کو مارا، یہاں تک کہ وہ ان کے لہو لوہان ہو گئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمْعَ عَنْ وَجْهِهِ، اور انبیاء علیہ السلام کو اتنا مارا گیا ان کی قوم نے کہ وہ اپنے چہرے سے اپنے خون پونچھ رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں۔ اور فرمایا پتہ ہے انبیاء کا اس دوران ریئیکشن کیا تھا؟ فرمایا وَيَقُول، اور وہ کہتے تھے کہ رب اغفر لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا اے مالک تو میری قوم کو معاف فرما، تو میری قوم کو معاف فرما دے، جانتی نہیں کہ میں کون ہوں، یہ جانتی نہیں میں کہ اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے ان پر، یہ جانتی نہیں میری قوم کو تو معاف فرما، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، ان کو معاف فرما، یہ معصوم لوگ ہیں۔ یہ انبیاء کا صبر و تحمل دیکھیں کہ قوم مار رہی ہے، اس کے بعد بھی انبیاء کس طرح سے ریئیکشن دے رہے ہیں کہ قوم کو معاف کر رہے ہیں، قوم خون بہا رہی ہے انبیاء کا، اس کے بعد بھی انبیاء کی زبان پر شکایت نہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مالک تو انہیں معاف فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم مصیبت میں ہمیں محسوس کریں کہ بڑی ٹینشن ہے، بڑی مصیبت ہے، تو اپنے دکھیاں جو ہے لوگوں کو نہ سنائیں، اگر سنانا ہے تو تنہائی اختیار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں، مالک پریشانی بہت ہے، تو سب دور کرنے والا ہے، تو بڑا ہے، تو میری پریشانی کو، میں لوگوں کے پاس نہیں جاتا، میں کیوں لوگوں کے پاس جاؤں، تو نے کہا نا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ ہم صبر کرنے والے کو بغیر حساب بے حساب اجر عطا کریں گے، وہ گمان بھی نہیں کر سکتا اتنا عطا کریں گے۔ تو مالک تو عطا کر مجھے، اس طرح دعا اللہ سے رکھے، اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اور معزز سامعین کرام، پریشانی آئے تو صبر اختیار کریں، اور کبھی بھی ٹینشن پریشانی کچھ بھی ہو، آپ نے کبھی کسی کو اپنی دکھیاں نہیں سنانی، کبھی نہیں، اپنے اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں پریشانی کے وقت صبر تحمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام امراض و بلیات